السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت مرسر بن ابی مرسر غنوی رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل ایک مشہور چور اور ڈاکو تھے، جن کا مکہ مکرمہ کی ایک خوبصورت اور مالدار طوائف عناق کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا۔ عناق بھی حضرت مرسل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دل میں محبت کا جذبہ رکھتی تھی۔ جب پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس چند ابتدائی سالوں میں ہی حضرت مرسل رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے اور عناق سمیت اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ چونکہ آپ قوی اور بہادر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قیدی آزاد کرانے کا فریضہ سونپا۔ اس مقصد کے لیے آپ کو واپس مکہ مکرمہ آنا تھا اور وہاں مشرکین کی قید سے مسلمان قیدی فرار کروا کر انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنا تھا۔ حضرت مرسل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور وہاں ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچ گیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور چاند اپنے حسن سے جہاں کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے وہاں عناق آ پہنچی۔ اس کے لیے میرے دل میں اب بھی محبت کا جذبہ بیدار تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور آواز دے کر پوچھا، کیا تو مرسل ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں مرسل ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو آج رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے اس سے کہا، عناق، اللہ تعالی نے زنا کاری حرام فرمائی ہے۔ اس نے مجھے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل سے میں اس سے محفوظ رہا۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور بلند آواز سے محافظوں کو پکارا، اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے۔ یہی وہ چور ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ رات کا وقت تھا اور عناق کے شور کی آواز اس قدر تیز تھی کہ آن کی آن میں محافظ جاگ گئے اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ تقریباً 8 لوگ تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی خندق کے راستے بھاگنا شروع کر دیا اور ایک غار میں پناہ لی۔ یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے اس غار تک آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد ان بدبختوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا جو میرے سر پر گر رہا تھا۔ میں نے یہ سب برداشت کیا اور چپ چاپ وہیں کھڑا رہا۔ وہ مجھے تلاش کرنے کی بہت کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ تعالی نے انہیں میری طرف سے اندھا کر دیا تھا۔ کچھ دیر کی جستجو کے بعد جب وہ مجھے تلاش نہ کر سکے تو واپس لوٹ گئے۔ کافی دیر تک میں وہیں چھپا رہا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا اور مکہ مکرمہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا جس کو میں نے ہی پہلے آزاد کرانے کی ٹھان رکھی۔ وہ قیدی چونکہ بھاری بدن تھے تو جب میں اذخر پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتارا، ان کے بندھن کھولے اور انہیں لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ چونکہ عناق کی محبت میرے دل میں اب بھی موجود تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سوال پر خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں میرے لیے حکم نازل فرما دیا۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یعنی بد کردار مرد
بد کردار عورت یا مشرکہ سے نکاح کرے گا اور بد کردار عورت کو بد کردار مرد یا مشرک کے سوا کوئی نکاح میں نہ لائے گا، اور ایمان والوں پر یہ حرام ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرسل، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے تو اس سے نکاح کرنے کا ارادہ چھوڑ دے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مرسل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے بعد بھی اناگ سے نکاح کی طلب نہ کی۔ یاد رہے، حضرت مرسل بن ابی مرسل رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام صحابی نہیں، بلکہ آپ ان عظیم المرتب صحابہ اکرام میں شمار ہوتے ہیں جب مکہ مکرمہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ تک آپ نے قبول اسلام کو چھپائے رکھا۔ آپ چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دین اسلام کی تعالیم سے اپنے سینے کو منور کرتے۔ لیکن ایک روز جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت عثمان بن طلحہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور یہ خبر آپ کی والدہ اور خاندان والوں کو کر دی۔ بس پھر کیا تھا کہ والدین کی محبت نفرت میں بدل گئی۔ ماں نے معصوم کو پکڑا اور رسیوں میں جھکڑ دیا، مار مار کے برا حال کر دیا۔ سارے طریقے آزما لیے مگر اپنے لخت جگر کو حق گوئی سے نہ ہٹا سکی۔ جب مسلمان مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ماں کو جھانسا دیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ مکہ آئے تو ماں کا غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ آپ پھر حبشہ چلے گئے اور پھر مختصر سے قیام کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اب بھی ماں نے سختی برقرار رکھی اور ناز و نخرے میں پلے بیٹے کو کوئی سہولت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا آپ کو قید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کے یہ ارادے دیکھتے تو کہنے لگے، جب کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ الغرض ماں نے اپنے بیٹے کے پختہ ارادے کو جانتے ہوئے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر پر الوداعی نگاہ ڈالی اور ماں سے کہا، پیاری اماں، میں آپ کا ہمدرد اور خیر کا ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے حق اور سچ کی گواہی دے دے۔ ماں نے غضبناک لہجے میں کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کریں گی میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ بس آپ نے اپنی ماں کو اسی حالت پر چھوڑا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ہجرت طیبہ سے مدینہ سے پہلے کے ایام تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے باسیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک سفیر، معلم اور مرشد کی ضرورت محسوس کی تو فرمایا، اس خاص مشن پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرما دیا۔ یوں آپ اسلام کے اول ترین معلم مقرر ہوئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف مدینہ شریف میں دین اسلام کی اشاعت کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ میں نماز جمعہ کا باقاعدہ آغاز بھی کیا، اور اس وجہ سے آپ اسلام کے اول ترین امام بھی مانے جاتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادہ پوشاک دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ جنگ بدر میں جماعت مہاجرین کا سب سے بڑا علم آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ جب جنگ احد کا دل خراش مبارکہ رونما ہوا تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی فوج کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے بڑی جان بازی اور دلیری سے اپنے فرائض ادا کیے۔ جنگ احد میں
جب اتفاقی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پھانسا بیٹھا تو آپ تنہا کفر کے درخے میں پھنس گئے۔ مشرکین میں سے شہوار بن قائمہ نے بڑھ کر تلوار سے آپ پر وار کیا، جس سے آپ کا دانا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے علم دوسرے ہاتھ سے اٹھایا تو اس نے دوسرے وار سے آپ کا بایاں بازو بھی الگ کر دیا۔ سلام ہو آپ کی عظمت پر، دونوں بازو کٹ گئے، مگر آپ نے 8 کٹے بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آپ کی یہ جرأت دیکھ کر ابن قیمہ کو سخت طیش آ گیا۔ اس نے تلوار پھینکی اور نیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں گھونپ لیا۔ منقول ہے کہ آپ اپنی شہادت سے قبل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے؟ مختصر یہ کہ آپ کی شہادت ہو گئی، معرکہ ختم ہوا تو شہداء کے کفن و دفن کا انتظام کیا جانے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن کی باری آئی تو آپ کے حصے میں کفن کے لیے جو چادر میسر آئی تھی وہ فقط اتنی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ فرما رہے تھے مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی اور کے نہیں تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لیٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ نے تمام شہداء کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا، مصعب بن عمیر کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو ادخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ بس ایسا ہی کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے، انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف۔ 8 ہجری میں اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر خزانہ شرجیل بن عمر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ ان دو ہنا خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا
اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھیں اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ تعالی کا نام لے کر روانہ ہوا، اردن کی مشرقی جانب معاون کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خمیر ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معاون کے مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطۂ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، خدا کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت کی بنیاد پر، ہم تو صرف دین متین کی حفاظت کے لیے برسر بیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے ہو، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جامع شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئی۔ لشکر اسلام صرف 3,000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ نے ایسی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا، اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جانب شانی سے دشمن کے مقابلے میں نبض آزماد رہے، اور یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ صحابی کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے غائبہ جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر میں سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرأت میں نے بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ واپس لوٹ کر آیا اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اے ابو طلحہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے، اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزاں فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں قندیلوں سے نکل کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے حلقہ بکوش اسلام ہوئے، لیکن آپ نے
اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔